بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ کی کر رہے تھے نا تفسیر، تو ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ اسم اعظم ہے، یہ ہے نا، آنکھ کی سیاہی اور یعنی اتنے قریب ہے یہ اسم اعظم سے نا۔ تو اسی طرح سے نا محمد بن مسلم نے ہم چھٹے امام سے پوچھا کہ کیا سبع مثانی اور قرآن عظیم فاتحہ ہے؟ تو امام نے کہا ہاں، یعنی یہاں پر یہ ظاہر بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 جو آیتیں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائیں گے تو ہی 7 بنیں گی، اور یہ ایک مستقل آیت ہے یہ اس کا یعنی دھیان میں یہ رکھنا ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ علل الشرائع میں پورا واقعہ دیا ہے رسول اللہ کی معراج کا، کہ وہاں پر کس طرح سے تکبیر اور افتتاح یہ بات سب پورا یعنی وضو سے لے کے پورا اذان نماز سب بتائی گئی ہے اس میں۔ تو اس میں امام نے یہاں پر بتایا ہے سورہ فاتحہ میں، وہ پورا واقعہ تو نہیں بتایا، مگر امام نے کیا بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد شب معراج تکبیر اور افتتاح سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم میرے نام تک پہنچ چکے ہو، لہٰذا میرا نام لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، اسی لیے سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یعنی وہاں کے اوپر رسول اللہ نے بسم اللہ پڑھی، اس لیے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میری حمد کرو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ آپ نے اپنے دل میں یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد اپنے دل میں نا انہوں نے کہا شکرن، جیسے ہی شکرن کہا تو اللہ نے کہا تم نے میری حمد قطع کر دی، اب تم پھر سے میرا نام لو۔ تو پھر رسول اللہ نے کہا الرحمن الرحیم، سمجھے کتنی حکمت ہے، دیکھو الرحمن الرحیم۔ تو اسی لیے سورہ الحم میں الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آیا ہے۔ جب آپ والضالین تک پہنچے تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین شکرن کہا۔ اپنے لوگ کو بھی پڑھنا چاہیے نا، اپنے آمین نہیں بولتے ہیں، حرام ہے۔ تو اس کے لیے جب رسول اللہ نے کہا نا الحمدللہ رب العالمین شکرن، پھر اس وقت عزیز خداوند عزیز جبار نے فرمایا تم نے میرا ذکر قطع کیا، اسی لیے جب دوسری سورہ پڑھو تو اس کے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے اپنے نماز میں الحمد کے بعد جب دوسرا سورہ ہی پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے ہے۔ ہاں یہ لوگ پڑھتے ہیں، ہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کو ہدایت کی راستے کو بتا، اور ہاں انہیں نے ابھی تک یہ ہدایت پہ ہے ہی نہیں، یہ ابھی تک راستہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم کو ہدایت پر باقی رکھ، اس لیے ہم لوگ الحمد کرتے ہیں، ہم لوگ شکرن یعنی جو۔ اور پھر ائمہ علیہ السلام کو جس نے چھوڑ دیا وہ خود گمراہی کی طرف چل گیا نا، اس نے اپنے آپ کو خود چنا ہے، اللہ نے تو ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ تو اسی طرح 8ویں علوم اخبار الرضا میں جو کتاب ہے میں بتایا تھا نا تم لوگ امام علی رضا علیہ السلام سے، اس میں ہے سب کچھ۔ تو پوچھا گیا، بہت بڑی حدیث ہے یہ، تو ان سے پوچھا گیا علی علیہ السلام سے کہ یہ بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحۃ الکتاب کا حصہ ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں، رسول اللہ اس کو پڑھا کرتے تھے اور اسے سورے کا حصہ شمار کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ فاتحۃ الکتاب ہی سبع مثانی۔ اسی طرح 8ویں امام علیہ السلام سے ہے اللہم صلی علی محمد کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں جو بسم اللہ سے مکمل ہوتی ہیں، یعنی ہم لوگوں کو امام نے نا ایک ایک خشخش کے دانے کی طرح ہم لوگ کو تفسیر بتا دی
کہ کل ہم لوگ اگر کوئی ہم لوگوں سے کسی طرح سے پیترا بدلے تو ہم لوگ ہر حدیث سامنے پیش کر سکتے ہیں. ہاں یعنی یہ جو بسم اللہ جو بغیر امام نے اتنی تاکید کی ہے کہ وہ سورے کا حصہ ہے، جب وہی نماز میں نہیں پڑھیں گے ہم تو کیا نماز ہوگی؟ تو سورہ ہوگا، جب سورہ نہیں ہوگا تو نماز کا سے ہوگا نا. تو کافی میں عمار کا بیان ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا کیا میں نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جی ہاں. پھر میں نے پوچھا کیا میں سورہ فاتحہ کے بعد والی سورہ شروع کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. یعنی یہاں پر ہم لوگوں کو جتنی بار بھی سورہ شروع کرنا ہے اتنی بار ہم لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. پھر یہ سوال یعنی یہاں پر یہ ہوا ہے، ابو عمران حمدانی کہتے ہیں کہ میں نے پانچویں امام کو خط لکھا جس میں میں نے لکھا کہ ایک شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی، پھر اس نے دوسری سورہ پڑھی تو بسم اللہ نہیں پڑھی. جب یہ مسئلہ ہشام ابن ابراہیم، ہشام وہ تھا ایک تو ہشام ابن عبد الملک تھا، یہ ہشام ابن ابراہیم عباسی خلیفہ، عباسی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ لوگ تو جاہل. اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے خط میں لکھا بسم اللہ کو 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اگر اس سے عباسی کی ناک رگڑتی ہو تو رگڑتی رہے. سوچو کتنا انہیں امام نے یہاں پہ تاکیدن کہہ دیا. وہ خط اگر پہنچے بھی کسی کے پاس تو امام کی جان کا وہ ہے، مگر یہاں کے اوپر اللہ کا جو حکم ہے اس حساب سے امام بتا رہے ہیں. پھر صفوان جمال کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام کی اقتدا میں نمازیں پڑھی، یعنی امام کے ساتھ رہ کے نمازیں پڑھی. تو آپ ہے نا جو اخفاتی نمازوں کی پہلی 2 رکعت جو خاموشی سے پڑھی جاتی نا تو اس میں بلند آواز سے 2 رکعتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ایک وہ ہے نا جہر یعنی زور سے پڑھنا ہے، اور ایک یہ تو پوری نماز نا اس میں پڑھتے ہیں خاموشی سے، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اب دوسرا سورہ شروع ہو رہا ہے نا. پھر امام کیا کہتے ہیں یہاں پر معاویہ بن عمار کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا جب تم سوار ہونے لگو رکاب میں قدم رکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ واللہ اکبر. یعنی سواری پہ سوار، اس وقت گھوڑے کی سواری تھی، آج ہم لوگ ہیں جو بائک ہے، گاڑیاں ہیں، رکشہ جو بھی ہے، تو ہم لوگوں کو اس میں پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ واللہ اکبر. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لائق ہے کہ اسے بلند آواز سے پڑھا جائے. اسی آیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا تنہا ذکر کرتے ہو تو یہ الٹے پاؤں متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں. یعنی بسم اللہ ایک اللہ کا ذکر ہے. اس ذکر کو ہم لوگ نے ذکر و ذاکر بھی کیا ہے، سب سے پہلا وہی کیا ہے. پھر 8ویں امام سے ہے کہ آپ نے فرمایا تمام نمازوں میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. پھر 8ویں امام دن رات کی تمام نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے. پھر چھٹے امام کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نماز میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا اس کو سمجھایا گیا ہے اللہ کے لفظ کو. یعنی اللہ جب ہم لوگ کہتے ہیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے ہم کو؟ اللہ ایک ہے یا بہت زیادہ ہے؟ واحد ہے، اللہ واحد ہے. اچھا ہم لوگ کسی ایک انسان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ انسان ایک اکیلا ہے،
تو وہ اور اللہ میں کیا ایک جیسا نہیں ہو گیا؟ اللہ کو واحد، اللہ واحد ہے. یہاں پر سوال پوچھا نا، یہاں اس نے سوال پوچھا کہ دونوں کے لیے ہے، اللہ بھی واحد ہے اور وہ انسان کے لیے بھی کہا گیا ہے، بندے کے لیے بھی لفظ واحد کہتے ہیں. تو اس طرح سے وحدانیت میں اشتباہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تو امام نے کہا کہ تو نے ایک بات محال کی ہے، اللہ تجھے ثابت قدم رکھے. تشبیہ کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ معنی سے ہوتا ہے، اس کے مفہوم سے ہوتا ہے، جبکہ اسما ایک ہی رہتے ہیں. اسم اپنے مسمہ پر دلالت کرتا ہے. یعنی جیسے کہ ابھی بولیں گے نا یہ بہت کریم ہے، یہ بھی بہت کریم ہے، تو یہ ایک صفت ہو گئی انسان کی، ہے نا. ہاں، اور اسم جو ہوتا ہے تو وہ ایک مخصوص شخص کے لیے ہی ہوتا ہے، وہ کبھی اس کے لیے وہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ جو لفظ ہے وہ اس میں ایسا اسم ہے کہ جو صرف اللہ پر واحد کا اطلاق کرتا ہے. اور کیونکہ ہر اسم جو ہوتا ہے نا اس کے موصوف کی صفت ہوتا ہے. اب یہاں کے اوپر یہ مفہوم جو ہے تو بہت زیادہ ہے نا توحید والا ہے. جب انسان کلاسز میں جاتا ہے نا تو اس سے اس کو سمجھ میں آئے گا. تو اس میں یہاں پر دیا گیا ہے کہ اللہ جو لفظ ہے وہ سارے معبودوں کے اوپر اطلاق کرتا ہے، یعنی تمام مخلوق کا معبود ہے وہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سے مسلمانوں کا اللہ ہے، اللہ کی نے جتنی بھی چیزیں خلق کی ہیں وہ سب کا معبود ہے، اللہ وہ ہے. یہ یاد رکھیں. اس میں بہت زیادہ ہے نا یہاں پر تھوڑا سا جب ہم لوگ کی وہاں تک پڑھائی ہوئے گی تب جا کے وہ تم لوگ کو سمجھ میں آئے گا. تو ہم لوگ اس کو یہاں پر تھوڑا سا وہ سمجھ لیتے ہیں الگ الگ حساب سے کہ ہر ایک چیز کی ایک صفت ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ روٹی نام آیا تو روٹی ہم لوگ فوراً کیا سمجھ لیں گے یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے یہ روٹی؟ کھانے کی چیز ہے. پانی پینے کی، آگ، لباس، یعنی یہ ایک مخصوص ہے نا، ایک مطلب یہ اس کا ہمیشہ نام یہی ہے. اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے نا، یہ اس چیز کے لیے ہے یہ. تو اسی طرح اللہ جو ہے وہ ہر ایک مخلوق کا ثانی، ہمارا خالق، ہر مخلوق کا. یعنی اللہ لفظ جب آئے نا ذہن میں تو فوراً یہ ہو جائے کہ وہ اللہ ہے جو ہر ایک چیز کو سمجھ میں آتا ہے، ہر ایک کو خلق کرنے والا ہے، ہر ایک کا خلق کرنے والا ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا تم لوگ کو؟ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں یہ ہشام بن حکم ہے، یہ چھٹے امام کے بہت ہی زیادہ قریبی صحابیوں میں رہ گئے ہو گئے. مطلب یہ امامت کا بہت دفاع کرتے تھے، بہت زیادہ. یعنی امام ان کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا مددگار ہے. یعنی جو امامت اور امامت کا دفاع کرتا ہے، امام اس کو بہت چاہتے ہیں. یہ بہت جوان تھے، یہ بہت ہی یعنی جب ان کو لایا گیا، ان کے نانا ان کو لے کر آئے تھے چھٹے امام کے پاس. یہ معتقد نہیں تھے امامت کے پہلے، تو ایک دم یعنی ان کی داڑھی کے بال نئے نئے اگ رہے تھے. تو ان کے نانا نے کہا کہ ان کو تعلیم دیجیے امام. تو پھر یہ اتنے شارپ تھے دماغ کے نا، اور جو امام کے لیے کام کرتا ہے، جو امام کی حدیثوں کے بارے میں، امام کی روایتوں کے بارے میں، امام کے علم کے بارے میں، امام کی ہر قول کو پھیلانا لوگوں میں، یعنی جو بھی اس میں مدد کرتا ہے نا تو اللہ ان کا حافظہ بھی شارپ کر دیتا ہے. ان کو ہے نا ہر عذر سے محفوظ کر دیتا ہے بہت زیادہ. انہیں کیونکہ اس میں کس کی مدد ہوتی ہے؟ امام کی مدد ہوتی ہے نا. انسان اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا ہے. نہیں، تمہارا بھی اس وقت کیا ہے نا، تمہاری جو ہے تو گھر کے کاموں میں تمہاری مصروفیت. اب وہی بتا رہی ہوں نا، بچوں کی وجہ سے نا. تو اب یہ بھی ایک عبادت ہے نا، مگر اس سے ایک سال اور ہے، ایک سال اور. ابھی ایک سال تم نے دیکھا، ایک سال اور ہے. دیکھو ہماری ہے نا شبانہ سب سے بڑی چیز ہے نیت. میں پڑھ لیتی ہوں، ایسا نہیں کہ میں اس کو غور و فکر کرتی، سب کچھ سوچتی ہوں
انگلی کے اوپر وہ مجھے لکھ رہی نہیں لکھنا ہوتا نہیں، یہ تمہاری نا ایک نیت ہے، نیت تمہاری ہے نا، تو یہ نیت تمہاری، اس کا ایک تو اجر ملے گا، اور یہ نیت تمہاری زندگی میں پوری ہوئے گی. انشاءاللہ ہوتی ہے، یہ تو میں نے کری ہوں. ہاں ہوئے گی، کیونکہ ہمارا یعنی مقصد کیا ہے ہمارا، کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنے مائنڈ کو شارپ کرنا، اپنے مائنڈ کو ہے نا امام کے لیے ہمیشہ تیار رکھنا، تو ہی جا کے ہم کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ہشام بن حکم جو تھے، تو یہ سمجھو اتنی تیزی سے انہوں نے امام کی تعلیمات کو اپنے میں قصب کیا، اور اتنا ہی انہوں نے امامت کا دفاع کیا کہ ایک مرتبہ امام صاحب کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ امام کے ساتھ بہت سالوں سے رہ رہے تھے امام کے ساتھ، اور بہت زیادہ عمر والے تھے، بہت زیادہ عمر والے تھے. تو یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. جب امام نے دیکھا دیکھو کوئی آ رہا ہے، ہمارا مددگار آ رہا ہے، امام نے کہا. اب جو دیکھا تو جو چلتے چلے آ رہے ہیں، جب سواری سے اترے تو امام نے نا بزرگوں کو ایسے کر کے دبایا اور خود ایسے سمٹے، اور امام نے ان کو اپنے بازو میں بٹھایا، یعنی زانو سے زانو ملا. دیکھو یہ چیز ہم لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے. اگر ہم لوگ کسی کی قدر کرتے ہیں، استاد کسی کی قدر کرتا ہے، تو دوسرے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان میں جلن کا مادہ پیدا ہوتا ہے. یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، بلکہ یہ جہل ہے، یہ جہل ہے. ان لوگوں نے بلکہ بعد میں پوچھا، مولا آپ اتنی زیادہ اس کو عزت دیتے ہیں جبکہ ہم لوگ اتنا ہوئے. تو امام نے کہا کہ یہ ہمارا مددگار ہے، یہ ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے. تو یہ جب ہمارے دل میں اگر ایک یا ٹیچر کے لیے آئے یا اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے بارے میں اگر یہ چیز آئے، تو یہ فوراً سمجھ لیں کہ یہ ہمارا علم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا کیا ہے، جہل ہے. کیونکہ ابھی ہمارے میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ہمارے اندر وہ معرفت بھی نہیں ہے، نقص ہے، یعنی ہمارے علم میں نقص ہے نا. ہم کو یہ، اور اس وقت تو امام تھے، وہ امام زمانہ تھے، امام زمانہ، امام ہر ایک کا امام ہے. تو امام اگر کسی کو کر رہے ہیں تو بلکہ ہم کو ان سے اور پوچھنا چاہیے، مولا ہم یعنی کیا وجہ ہے کہ آپ ہشام کو اتنی عزت دے رہے ہیں، تو ہم بھی وہ چیز پیدا کریں اپنے میں. یہ بھی چیز ہو سکتی تھی، مگر ان لوگ نے جب، تو امام نے کہا وہ ہمارا مددگار، یعنی اتنا بڑا امام ان کو اعزاز دیا انہوں نے. مگر انہوں نے بہت زیادہ جو غیر مسلمان شیعہ تھے ان سے امامت کا بہت دفاع کیا ہے. اور اس وقت شامی زیادہ تھے نا، شامی بہت زیادہ بغض رکھتے تھے نا علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ جو ہے نا، تو ہر طرح سے ان کو نا زیر کر دیتے تھے. یعنی کتنا بڑا بھی عالم آئے سامنے، دوسرے بھی تھے ڈیبیٹر، مگر وہ لوگ سے نا اتنا یعنی وہ نہیں ہو پاتا تھا. مگر ہشام کہیں سے کسی سے نہیں ہارے، کسی سے نہیں ہارتے، اتنا زیادہ انہیں نے ہشام یعنی امام انہیں ان کو اتنا اپنے قریب رکھتے تھے. پھر اسی طرح سے ایک حدیث ہے عبداللہ ابن سنان سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق سوال کیا. تو امام کیا کہتے ہیں، باء یعنی بے ہے نا، بسم اللہ میں بے سین میم، تو بے سے با سے بہاء اللہ، یعنی بہاء اللہ کے کیا معنی، اللہ کی ہمیشگی اور رونق، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. مگر جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے تو اس کا نور ختم ہو جاتا ہے نا. مگر اللہ کی ہمیشگی اور رونق، یعنی رونق ہمیشہ ہمیشہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے یہ قرآن 1400 سال ہو گئے، پر جب پڑھو جب نیا ہی لگتا ہے، جب پڑھو جب نیا لگتا ہے نا. تو یعنی یہ اللہ کی، سوچو یہ مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، مگر جب مخلوق اس کی تر و تازہ ہے تو پھر وہ اللہ کتنا بارہ رونق ہے. اب یہ کون ہم کو بتایا ہے؟ اگر وہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو کیا ملے گا ہم کو سوائے اندھیرے اندھیرے کے، کیا ملے گا؟ پھر امام کیا کہتے ہیں، سین سے ثناء اللہ، ثناء اللہ سین سے ہے، ہاں ثناء اللہ، یہ خدا کی روشنی اور نور ہے. دیکھو انسان ہے نا، اگر مومن ہے تو اس کا دل ہمیشہ منور رہے گا،
یعنی مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر چیز کو پازیٹیو میں سوچے. اللہ کا نور اس کو اللہ نے روشنی دی ہے، روشنی میں ہم کہیں بھی غلطی نہیں کر سکتے ہیں. ایسی روشنی، ایسا نور، ایک روشنی ہوتی ہے جس سے آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، کچھ چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر ایسی روشنی، ایسا نور کہ جس میں ہم کو باریک سے باریک چیز سمجھ میں آ جائے. تو سمجھ لو کہ اللہ وہ روشنی، وہ نور ہے. یعنی اللہ واضح ہے، ہم کو دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کی ہر چیز ہماری گواہی دے رہی ہے کہ اللہ دنیا میں موجود ہے. پھر تیسرا ہے میم. میم سے مجد اللہ یعنی خدا کی عزت و حرمت. یعنی یہ ساری چیزیں ہم لوگ نے ایک ایک ورڈ کا اگر ہم لوگ دیکھیں تو کتنا زیادہ ہے. اسی میں نا یہاں پہ جو میم دیا ہے نا مجد اللہ، خدا کی عزت و حرمت، تو ایک جگہ امام نے، یہی امام سے ہی ہے کہ میم سے ملک اللہ بھی ہے. ملک اللہ یعنی اللہ کی حکومت، اللہ کی سلطنت. تو اللہ کی سلطنت تو ہے، یعنی ہم لوگ دعائے کو محل میں پڑھتے ہیں نا، پروردگارا تیری حکومت سے فرار نہیں. ہم چاہے کتنا بھی گناہ کریں اور ہم چاہیں ایک انسان انڈیا چھوڑ کے امریکہ چلا جائے گا، مگر دنیا چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ اس کی حکومت تو ہر جگہ ہے. اسی لیے بولا گیا نا کہ اللہ کو یعنی ظالم کو سزا دینے میں یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں جلدی سے اس کو سزا دے دوں. کیوں نہیں سوچتا ہے؟ کیوں نہیں سزا دینے میں جلدی کرتا ہے؟ ابھی اپنی پولیس والے فوراً پکڑ لیں گے، فوراً ماریں گے، سزا دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر ابھی چھوڑ دیں گے تو یہ ملنا مشکل ہوئے گا، پھر ڈھونڈنا پڑے گا. مگر اللہ وہ ہے کہ تو کہاں بھاگے گا؟ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، تو میرے پاس ہے، میرے اختیار میں ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ چیز؟ اللہ کی حکومت ہے ہر جگہ، اللہ سے کہیں فرار نہیں ہے. اور نہ اللہ کو یہ ہے کہ یہ اگر بھاگ جائے گا تو بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا. سمجھ میں آ رہی ہے چیز؟ پھر امام نے پھر کیا آگے بتایا کہ اللہ ہر کسی کے معبود کو کہا جاتا ہے. یہ ہر ایک کا معبود کون ہے؟ اب کافر کا بھی معبود کون ہے؟ اللہ ہی ہے. دیکھو ہے نا، ہندو بھی ہے نا، کبھی کبھی کہتے ہیں اوپر والا دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ان لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ سب اللہ کے اوتار ہیں. جو مانتے ہیں نا، ان لوگ نے اللہ کا شریک قرار دے دیا، یہ مشرک ہو گئے. مگر یہ معلوم ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، رحمان وہ ہے. یہاں پر امام نے بہت اچھی ہے اللہ کا، یعنی اللہ جو ہے وہ ہر ایک کا معبود ہے، تمام مخلوق کا معبود ہے. مگر رحمان وہ جو ہے وہ تمام مخلوق پر رحم کرتا ہے. دیکھو ظالم پر بھی اللہ ہی رحم کرتا ہے. اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ فرعون کتنا یعنی ظالم ہے، تو اس کو کبھی بیمار بھی نہیں ڈالتا، تو کیا کرتا جناب اللہ نے کیا کرتا کہ اگر موسیٰ میں اس کو بیمار ڈالوں گا تو وہ مجھ سے توبہ کرے گا، مجھے پکارے گا، تو پھر میں تو جواب دوں گا نا، کیونکہ میں اس کا خالق ہوں. اس نے اپنے آپ کو بندگی سے دور کر دیا، مگر میں اپنی ربوبیت سے تو نہیں وہ برخاست ہو سکتا ہوں. تو اس لیے میں اس کو بیمار بھی نہیں ڈالتا ہوں کہ وہ مجھے یاد کرے. ہاں، بیماری بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے بیماری. یعنی ہم لوگوں نے توحید میں پڑھا ہے بیماری بہت بڑی نعمت ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ بیماری بلا ہے، نہیں، بیماری بھی ایک نعمت ہے. مگر یہ جو رحمان ہے نا، یہ تمام مخلوق پر رحم کرتا ہے. رحیم وہ ہے جو صرف اہل ایمان پر رحم. اور حشر کے دن مگر یہ بولتے نا رحمان اور رحیم ہے، تو پھر مطلب اس کا کیا؟ تو رحمان یعنی وہ، کیونکہ رحمان مطلب وہ سب پہ یعنی یہاں پر اس کی جو صفت بتائی گئی ہے، الگ الگ صفتیں ہیں نا، تو ایک صفت اس کی رحمان کی یہ ہے جو اس کا نام ہے کہ وہ ساری مخلوق پر رحم کرتا ہے. اگر وہ یعنی اس پہ رحم نہیں کرے گا، ہم اس کی رحم سے ایک منٹ بھی اس کی رحمت سے ہٹ جائیں گے تو بلائیں نازل ہو جائیں گی. تو اس کی رحمت میں ہر ایک ہے،
مگر جو یہ ہے رحیم جو ہے وہ صرف اور صرف مومن کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے. یہاں پر ہم لوگوں کو کیونکہ تم لوگ نے ابھی کچھ توحید میں پڑھا نہیں ہے. رحیم کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ اتنا زیادہ مہربان کہ دنیا میں تو ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، مگر قیامت کے دن اس کی رحیمیت ظاہر ہوگی مومن کے لیے کہ وہ کتنا زیادہ رحیم ہے. ایک ایک چیز اتنی اچھی بتائی ہے، وہی حدیثیں پڑھ کے لوگ ہیں نا گمراہ ہو گئے ہیں کہ ارے قیامت میں تو اللہ ہمارے ہی ساتھ ہے. تو زبانی ایمان لانا کام نہیں آئے گا. ایمان ہمارا جب ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے تو ہمارا عمل عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ ہے مومن. اب یہی ہے امام جو قول بتا رہے ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ حقیقی مومن ہے نا. امام کے لیے جنت بھی پر اماموں نے بھی کتنی مشقت ہے. کیا امام نے جنت کی لالچ بھی کی تھی؟ وہی نا، امام کے لیے تو ہے ہی ہے. وہ تو سب ان کے گھر ہیں، ان کے گھر سارے بنے ہوئے ہیں. مگر امام نے کر کے بتایا نا، عبادت کر کے بتایا نا کہ دیکھو اللہ کی ایسے عبادت کرو. ہاں پھر اب یہاں کے اوپر جو ہے تو جو یہ باس بہا اللہ نے ہم یہاں پر جو امام کی ایک حدیث میں نے بتایا نا کہ کہیں پہ امام نے بتایا کہ ملک اللہ کی حکومت مراد ہے. تو وہ جیسے راوی کہتا ہے کہ لفظ اللہ کے حروف کا اشارہ کس طرف ہے. اللہ کا حروف جو ہے الف، دو لام اور ایک. تو امام نے فرمایا الف سے اعلی الہی، اعلی الہی یعنی جو اس کی نعمت ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے الف سے. ہاں الف سے اعلی الہی یعنی ہم لوگ آلات بولتے ہیں نا، کوئی بھی چیز کے آلہ جب ہو گئے، کبھی جیسے اس کو بنانا ہے تو اس کے سارے اوزار آئیں گے نا، پرزے آئیں گے نا، تو اس کو آلہ کہتے ہیں. تو ایسی نعمتیں ہیں اس کی بے شمار، ہر طرح سے نعمتیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے الف. جو اب یہاں پر دیکھو، یہاں پر امام اندر کی راز کی بات بتا رہے ہیں. الف سے اعلی الہی یعنی نعمت الہی کی طرف اشارہ ہے جو اس نے ہماری ولایت کے ذریعے سے مخلوق پر کی ہے. یہ جو ہم لوگ 12 امام کی ولایت پر ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ الف اشارہ کر رہا ہے. پھر لام سے الزام اللہ خلقہ ولایتنا یعنی اللہ کی طرف سے مخلوق پر ہماری ولایت کو واجب کرنے کی طرف اشارہ ہے. اس لیے بولتے ہیں نا اللہ اس میں اعظم ہے. جب ہم لوگ دعا مانگیں تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 10 بار بولتے ہیں نا، تو جب 10 بار انسان بولتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آ رہی ہے، اس نے میرا اتنی بار نام لیا ہے، میں اب اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہوں. اور جو ہاں ہے اس میں ہاں ہے وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے محمد آل محمد کے مخالفین کے حوان یعنی ان کی ذلت کی طرف اشارہ ہے. اب کتنا چھپا ہوا راز ہے اللہ میں، سوچیں. پھر اس نے راوی کہتے ہیں رحمان سے کیا مراد ہے؟ امام کہتے ہیں تمام جہان پر رحم کرے. پھر راوی کہتا ہے رحیم سے کیا مراد ہے؟ تو امام کہتے ہیں صرف اہل ایمان پر رحم کرے. اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. اب ہے نا اللہ وہ ہے جو ہر چھوٹی بڑی چیز پر تسلط رکھتا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں یہ چیزیں. پھر یہاں پر ایک بہت اچھی حدیث ہے کہ ابو اسحاق خزائی یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ خود ہے نا چھٹے امام کے ساتھ ان کے غلام کی عیادت کے لیے گئے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ غلام ہے نا اتنا انہیں درد میں تھا، بیمار تھا وہ، کہ کر رہا تھا. تو یہ راوی ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی اپنے رب کو یاد کرو، اسی سے مدد طلب کرو. یعنی اب اپنے بھی منہ سے نکلتی نا جب بخار ہوتا ہے تو ہے نا. تو کیا کہا امام نے؟ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لفظ بھی اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے، جس نے کہا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی.
اب ہم لوگ تو نہیں پتا تھا، ہم تو صحیح بات ہے. آئے ہوئی کرتے تھے. جب اگر کوئی زیادہ کرتا ہے ہم بولتے چھوڑو بھیا کہاں جائیں، گھڑی کرتے رہتے ہیں. مطلب کتنا یعنی ہم لوگ کی بخاروں میں ایسے دن ہوتی کراتے ہیں نا ہے نا کراتے ہیں. تو یہ آج جو ہے دیکھو یہ اللہ کے اوپر آتا ہے، اللہ سے مدد کرتے ہیں. پھر کہاوت دے کے آہ سے ڈرو، آہ سے ڈرو ہے نا، ہے امام نے بتایا ہے. کتاب التوحید، میں نے تم لوگوں نے 3-4 کتابیں ہیں. کتاب التوحید ایک توحید صدوق ہے، ایک توحید مفضل ہے، ایک توحید ائمہ ہے. تو اس میں نا ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق سوال پوچھا. تو امام کیا کہتے ہیں، اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی طرف تمام مخلوق اپنی حاجت کے لیے رجوع کرتی ہے. پوری مخلوق کس سے مانگتی ہے؟ جب دنیا کے تمام سارے سہارے وسیلے ٹوٹ جائیں، جتنے اسباب ہیں سب ایک دم منقطع ہو جائیں، اس عالم میں جس ذات کی طرف رجوع کیا جائے اس سے ملاقات. یہی وجہ ہے کہ جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے تمام امور میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب اس سے استغاثہ کیا جائے تو وہ مدد کرتا ہے، جب اسے پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے. یہی بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص اس وقت کہی تھی جب اس نے کہا تھا کہ اے فرزند رسول مجھے اللہ کے متعلق رہنمائی کریں. دیکھیں ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگ اللہ سے ہی غافل ہیں اس لیے ہم سے گناہ ہوتے ہیں. اگر ہم صرف توحید پر ہی بہت زیادہ متوجہ ہوئیں کہ اللہ ہے کیا، تو ہم لوگ شاید نا ہر ایک چیز کو پہچان لیں گے. تو امام کیا کہتے ہیں یہ بتا، چھٹے امام جب وہ زندگی آگے جب کہتا ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نا اللہ کی وجود کا ہی انکار. اب جب پوچھا گیا پھر دنیا کیسے بنائی، تو بولے بس وہ دنیا بنائی، بن گئی خود بخود دنیا. اور دنیا کے نظام کیسے چل رہا، خود بخود چل رہا. تو یہاں پر امام سے جب پوچھا گیا کہ بولا کہ مولا ہے نا توحید کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تو ہم لوگ پریشان ہیں، کیا کریں، کیسے اللہ کو بتائیں. اللہ کو یعنی بتانا بہت ہارڈ ہے نا، کیونکہ اللہ دکھائی دینے والا نہیں، اللہ کبھی دکھائی دے گا بھی نہیں، اللہ جسم نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں، تو کیسے سمجھائیں مولا. تب امام کہتے ہیں بندے خدا کیا تم نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. امام نے کہا بیچ پانی میں جا کے کشتی ٹوٹ گئی، اب وہاں پر کوئی دوسری کشتی نہیں ہے، کوئی دوسرا تیراکی نہیں ہے، اب تم کو کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہے. تو کیا ایسے میں تم کو ایسا محسوس ہوا کہ میں بچ جاؤں گا، میں نجات پا جاؤں گا، کوئی ہے جو مجھے بچانے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے فوراً میرے دل میں یہ احساس ہوا کوئی ہے بچانے. بولے جو تم نے احساس کیا کوئی ہے بچانے والا وہی تمہارا خدا ہے. یعنی اللہ ہمارے شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے. انہیں ساری نشانیاں ہم کو اس نے بتائی ہوئی ہیں اپنی. اللہ کوئی چیز سے پوشیدہ نہیں ہے. تو اب جب اس نے یہ کہا تو امام نے کہا وہی تو اللہ ہے جو وہاں بھی نجات دیتا ہے جہاں کوئی نجات دہندہ نہیں ہوتا ہے، وہ وہاں مدد کرتا ہے جہاں کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے چھٹے امام نے فرمایا کہ یعنی چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ مولا مجھے بسم اللہ کے معنی بتائیں. تو علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس ذات پاک کا سب سے بڑا نام ہے اور لفظ اللہ صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے علاوہ اس نام سے کسی کو پکارا نہیں جا سکتا اور نہ ہی کسی کو یہ نام دیا جا سکتا ہے. ہم نے سنا ہے یہ لوگوں کو بولے بھیا تم نے اللہ والا کام کر دیا، ارے بھیا تم اللہ سے مانگتے تھے مگر تم آ گئے، تمہارے ہماری پوری کر سے شرک کر لیا.
شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں ہم لوگ، انجانے میں یہ باتیں ہوتی ہیں. اس کے لیے نا آیا ہے نا کہ دینی تعلیم حاصل کرو. دین کو حاصل کریں گے تو وہاں ہماری اللہ کو بھول جاتے ہیں اور ہاں تمہاری وجہ سے. پھر سوال کیا اس نے کہ اللہ کی تفسیر کیا ہے. اب امام بتا رہے ہیں، امام کی بتائی بھی تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تمام امیدیں ٹوٹ جائیں، سارے اسباب جواب دے دیں، اس عالم نو امیدی میں مخلوق جس کی طرف اپنی بہت زیادہ شدت سے جو مشکلات ہیں وہ اس کی طرف رجوع کرتی ہیں، اس ذات کو اللہ نے خدا کے علاوہ جو بھی بہت زیادہ یعنی اختیارات کیوں نہیں رکھتا ہو، بہت زیادہ پیسے والا ہو، بہت زیادہ سخی ہو، بہت زیادہ چاہے وہ جتنا بھی ہو، کبھی کبھی ہم اس سے بھی جا کے مطالبہ کرتے ہیں تو وہ بھی عاجز ہو جاتا ہے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. جیسے ایک مثلاً بہت زیادہ بیمار ہے، بولے 10 لاکھ لگے گا، تو 10 لاکھ تو دے سکتا ہے وہ، مگر کیا بیمار کو شفا دے سکتا ہے؟ یعنی یہاں کے اوپر کتنا بھی انسان سخی ہو، دولت مند ہو، کچھ بھی ہو، اور کبھی کبھی وہ انسان خود بھی محتاج ہے. یعنی جتنا بھی وہ دے رہا ہے مگر وہ خود بھی وہ محتاج ہے. وہ کس کا محتاج ہے؟ یعنی وہ خود بھی اپنی ضرورت کو کس کے سامنے پیش کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ شرک کرنے لگتا ہے. خدا نے یہ آیت پڑھی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 41 میں. آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا پر کیا خیال ہے، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اس حالت میں غیر اللہ کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو نہیں، اس کے بجائے تم صرف خدا کو ہی پکارو گے. اگر وہ چاہے تو صرف وہی اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے اور تم ان سب چیزوں کو بھول جاؤ گے جن کا تم شرک کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا، یہ سب امام ہی کہہ رہے ہیں، اے میری رحمت کے ضرورت مندوں، میں نے ہر حالت میں تمہارے لیے ضرورتوں کو لازمی قرار دیا ہے. ہر وقت ذلت عبودیت کو تمہارے لیے ضروری قرار دیا ہے. تمہیں جس بھی چیز کی ضرورت ہو، جس چیز کی تکمیل کی تمہیں خواہش ہو، تو اس کے لیے میری طرف رجوع کرو. اگر میں تمہیں دینا چاہوں تو میرے علاوہ کوئی تم سے اس نعمت کو روک نہیں سکے گا. اگر میں تمہیں محروم رکھنا چاہوں تو میرے علاوہ کوئی تمہیں کچھ دے نہیں سکے گا. لہٰذا سوال کیے جانے کا استحقاق صرف مجھے ہی حاصل ہے. میں ہی اس لائق ہوں کہ تم میرے سامنے تضرع و زاری کرو. تم ہر چھوٹے اور بڑے کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کام کے لیے میں اس خدا سے مدد طلب کرتی ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. جب اس سے مدد طلب کی جائے تو وہ مدد کرتا ہے، جب اسے پکارا جائے تو قبول کرتا ہے. وہ رحم کرنے والا رحمان ہے. وہ ہمارے لیے رزق کشادہ کرتا ہے. ہمارے دین و دنیا آخرت میں ہم پر رحیم ہے. اس نے ہمارے لیے دین کو آسان بنایا اور وہ ہمیں اپنے دشمنوں سے جدا کر کے ہم پر رحم کرے گا. اللہم صلی علی محمد وآل. یہاں پر اللہ نے جو ہم کو حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، یا اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ذلیل کرو، میرے سامنے تضرع کرو، زاری کرو، تم اپنے کو حقیر مانو. جب تم اپنے کو حقیر مانو گے تو یہ تمہاری بندگی ہوگی کہ پروردگارا ہم بہت ہی نااہل ہیں، ہم بہت ہی محتاج ہیں اور تو ہماری ہر احتیاج کو پورا کرنے والا ہے. یعنی ہر وقت میں تم اپنے آپ کو یہ محسوس کرو کہ تم کمزور ہو. یعنی جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرتا ہے تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ عزت دیتا ہے. یہاں کے اوپر اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے ہر ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں. میں نے ہر ایک
چیز اتنی یعنی نعمتیں تمہارے لیے رکھی تاکہ تمہاری ضرورت تمہاری حاجت پوری ہو، مگر تم کو مجھ سے طلب کرنا ہے، مجھ سے مانگنا ہے. اچھا ہم کو اگر اللہ بغیر اس کے ہی دیتا رہتا، جو چیز کی ضرورت تھی فوراً ملتی رہے گی، تو ہم کیا ہوتے؟ یاد ہی نہیں کرتے اللہ کو کبھی یاد نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ ہم کو دے رہا ہے. اس لیے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے بہت مانگا بہت مانگا بہت مانگا اور اس کے بعد جب چیز ملتی ہے تو ہم اس چیز کی کیا کرتے ہیں، ہے نا. اب جو چیز ہم کو بغیر مانگے مل جاتی ہے ہم اس کے قدر، جیسے کہ ولایت اہل بیت ہم کو مل گئی، یہ جو ہم کو ملی ہے، ہاں یہ جو ہم کو مل گئی ہے یہ ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. دیکھو میں پھر بتا رہی ہوں کہ خالی مجلس ماتم کرنے سے ہماری نجات نہیں ہے. ہمارا جاہلوں میں شمار ہوگا، ہمارا غافلوں میں شمار ہوگا. ہم کو بہت زیادہ دین سے اپنے آپ کو متمسک رکھنا ہے. یہی ہے ہاں. کہ آخری زمانے میں یہی کہ جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی تو ہمیں معلومات ہوگی. یہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ رحیم ہے لیکن اس کی رحمت کو رقت قلب کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. یعنی ہم لوگ اللہ کے جب دعائے ندبہ تم لوگ پڑھتے ہو، دعائے ندبہ جب عربک میں ہی ہوئے ہم کو تو نہیں مطلب سمجھ میں آتا ہے، مگر جب اس کو پڑھنے سے اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہے تو وہ دل سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں معرفت ہو جاتی ہے. اس میں ہے یہی ندبہ کے معنی کیا ہے. ہاں میں نے دیکھا پوری ندبہ آتی کسی کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں، فائدہ کیا ایسی دعا رکھی. ہاں عمر مفضل بن عمر جوفی یہ امام کے صحابی تھے، چھوٹے امام کے. انہیں نے درخواست کی کہ جو ربوبیت کے منکر ہیں تو امام نے ان کے لیے ایک یہ جو میں بولی نا توحید مفضل، یہ پوری کتاب امام نے ان کو لکھوائی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ٹائم پہ اس یہیں سے شروع کریں گے. مفضل بن عمر تو یہ جو ہیں تو امام کے یعنی انہیں نے امام نے لکھوائی ہے اور سوچو انہیں نے لکھی ہے. اب سوچو کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس میں نا توحید کو سمجھایا گیا ہے. اور جب ہم لوگ توحید پڑھتے ہیں نا اور کتاب پڑھ لو مگر جب تک کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے تو کل جو ہے تو اسی سے کریں گے. ہم دیکھو کہ کسی کو بلائیں گے کہ آؤ ذرا سا ہم کو، یعنی نہیں تو پھر ہم ریکارڈ کر کے ڈالیں گے. 3-3:30 بجے بھی